کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ماہر درزی سلائی کے بعد سوٹ کی فنیشنگ کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل سلائی شلائی بائی ود مہوش۔ آج کی ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام ٹپس بتاؤں گی کہ کیسے ماہر درزی ڈریس کی فنیشنگ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ شاید ہی کسی نے یہ ٹپس یہاں پر شیئر کی ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ایسا ہے کہ مشین کی سلائی تو آپ کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد سوٹ کی پروفیشنل فنیشنگ کیسے کی جاتی ہے، ایسے ہم مہارت سے سوٹ کو نیٹ سلائی کر کے اپنے کسٹمر کو دے سکتے ہیں یا خود پہن سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، بہت یوزفل ہونے والی ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا ٹائم نکال کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی طرف سے یہ تھوڑا سا پیار ہوتا ہے، تو ہم آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو بنا کر لا سکتے ہیں، بنا پاتے ہیں۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ریڈی ہو گیا ہے، مشین کا کام اس کا ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اس کی فنیشنگ کریں گے۔ ویڈیو ضرور لانگ ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کا پتہ چلے گا، تو پلیز اپنی تو ویڈیو جو ہے کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ سے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ مس نہ ہوں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی ترپائی کی جاتی ہے۔ ترپائی میں یہ دیکھیں فرنٹ اور بیک کا گلا ہم نے ایک جیسا بکرم سے بنایا ہے۔ تو یہ دیکھیں سوٹ کی سوئی سے ترپائی کی گئی ہے، اور یہاں پر بالکل بھی یہ ویزیبل نہیں ہے۔ بیک سائڈ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ کا گلا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ترپائی تو میں کر چکی ہوں، اس کی ترپائی ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جب ہم سلیوز تیار کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر یہ آتا ہے، اس کو ہم نے فنیشنگ اس کی بھی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو آپ ایسے کر کے اس کو دو طرف میں کر کے یوں، ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اس کو سوئی دھاگے سے آپ اٹیچ کر دیں یا بیک سائڈ کی طرف، اور یہ دیکھیں، یا تو پھر آپ ایسے کر کے کر دیں، یوں کر کے اور یوں، اس کو یہاں سے ایک سلائی اور لگا دیں۔ اور زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کھول کے یوں کر کے یوں، اور ترپائی والا جو ٹانکا ہوتا ہے بہت لائٹ آپ نے یہاں سے سوئی لے کے، اور اس کو ایسے کریں گے، میچنگ کا دھاگا لیں گے اور نیچے آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو ایسے دھاگے سے بتا رہی ہوں، اس کو میں لائٹ سے ہی کروں گی، لیکن آپ کو میں بتانے کے لیے میں نے یہ ڈارک کلر کا دھاگا لیا ہے کہ یہ میں اس کو کیسے فنیشنگ اس کی کروں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں لے لینا ہے سوئی کو، نیچے سے ایک سٹچ اس کے اوپر لگا لیں تاکہ یہ پکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لیں گے، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جب میں لوں گی، جیسے میں ترپائی کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی، یہاں سے میں نے لینا ہے، تو میں نے اوپر یہ جو میری پٹی یہاں پر ہے، یہ جو میں نے پیچھے رکھ کے فولڈ کی تھی، اس کے میچنگ کا دھاگا ہوگا، اور اس پہ سے میں نے دو تین یہاں سے دھاگے اٹھانے، لیکن سوئی آپ کی یہاں پار نہیں ہونی چاہیے، اور میچنگ کی ہوگی اوبیسلی تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گی۔ یہاں سے اٹھائیں گے، دھاگا اتنا لمبا رکھیں سوئی میں جتنا آپ سنبھال سکیں، بہت لمبا دھاگا پھر اڑ جاتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پھر نیچے سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے اوپر سے اٹھا لیں گے، اور فاصلہ ایک جتنا ہی رکھیں، اس کو کھینچ لیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ کلر کا دھاگا بھی نہیں نظر آ رہا، پھر اس کو کوشش کریں بالکل یہ اندر تک چلا جائے تاکہ یہ بالکل پہننے میں یہ نظر نہ آئے۔ پھر میں نے یہاں سے اٹھایا، پھر میں نے یہاں سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا یہاں پر ایک ٹانکا آپ گرا والا لگا دیں تاکہ یہ کہیں سے بھی تھوڑی تھوڑی ترپائی کرتے وقت بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک گرا والا ٹانکا لگا دیا، کیونکہ کبھی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے دھاگا کھنچ جائے
تو پورا تھرو آؤٹ پھر وہ ادھر جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہو اس لیے یہ دیکھیں اب میں نے دوسری طرف سے فولڈ کیا یہ، ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ جتنا کوشش کریں یہ جتنا اندر جا سکے، ٹھیک ہے. یہاں سے لے لیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے بھی ایک گرہ لگا لیں. اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے پھر آپ اوپر سے لیں گے تھوڑا سا، اور پھر نیچے سے بھی ذرا سا، صرف یہ والا فیبرک جو ہے اس پٹی میں سے آپ کی سوئی گزرے، ٹھیک ہے. اور یہ کرتے کرتے آپ یہ سارا کمپلیٹ کر لیں. بس تھوڑا سا اٹھائیے بس، لیکن اتنا ہو کہ یہ پکا ہو جائے. سلائی آپ کی کوئی بھی ادھڑنی نہیں چاہیے. یہ دیکھیں اب اس کو یہاں پر لاک کریں. اس کو آپ گرا والا ایک ٹانکا لے لیں یوں کر کے، اور اس کو گرہ لگا دیں. اور اب جب سوئی آپ نے گرہ لگا دی، اب یہاں سے نہیں کٹ کریں گے، آپ اس کو اندر کی طرف جائیں، نیچے نہیں لے کے جانا، یہاں سے نکالیں. یہ اس کو کٹ کروں گی میں، کوئی بھی ایکسٹرا میس نیچے نہ چھوڑیں، نیچے سے بھی آپ کی سلائی صاف ہونی چاہیے. یہ میں نے نیچے سے نکال دیا، ٹھیک ہے. اور ادھر سے آپ اس کو پھر کٹ کریں. اب جو بھی ایکسٹرا ہے اس کو ہم کٹ کر کے ہٹا دیتے ہیں. تب آپ فائنل لک اس کی دیکھ لیں. یہ جب ہم یہاں کریں گے تو یہ پہننے میں یہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا، یہ جو پہلے یہ نظر آ رہا تھا. یہ دیکھیں یہ پہننے میں یہاں سے باہر نکلے گا، ٹھیک ہے. یہ اچھا نہیں لگتا. اور یہ دیکھیں یہ پہننے میں نہیں نکلے گا، اور بہت نیٹ لک. یہ دیکھیں کوئی بھی سلائی میری ویزیبل نہیں ہے. تو سلیوز کی یہ ہوتی ہے فنیشنگ. اس کے بعد باری آتی ہے، یہ ہو گیا. اب میں نے میچنگ کا دھاگا لے لیا، اور اس کے بعد باری آتی ہے دامن کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مشین کو یہاں جا کے نہیں سلائی کیا، کیونکہ یہاں پر برا لگتا ہے، یہاں پہ کلر فرق آ جاتا ہے تو یہ برا لگتا ہے. تو اب اس کو ہم نے، ویسے اس کو ضرورت تو نہیں ہے، یہ اچھے سے فکس ہے، لیکن پھر بھی اس کے یہاں پر سوئی آپ اس کے اندر سے نکالیں گے، اور ایک ٹانکا آپ لگائیں گے گرہ والا. گرہ لگی ہوتی ہے لیکن وہ کبھی کبھی کھل بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ لگ گیا. اب آپ نے بہت ہلکا سا، بہت لائٹ سا یہ یہاں سے پہلے نیچے سے اٹھانا ہے، اس کے بعد یہاں سے اٹھانا ہے، پھر یہاں نیچے لے کے جائیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے اٹھائیں، اور ایک ہی ڈسٹینس سے ہونا چاہیے. پھر یہاں سے نکالیں جتنا کر سکتے ہیں ایک ہی سوئی میں، ٹھیک ہے. یہاں سے لے لیں. اس کے بعد اگر نہیں کر سکتے تو آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے دیکھیں یہ اٹھائیں گے، اور یہ ترپائی کا ہی ٹانکا ہے، اور یہاں سے اٹھائیں گے. تو یہ دیکھیں یہاں سے اٹھائیں اور یہاں سے اٹھائیں، تو اس کو پل کر لیں گے. دیکھیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا. اب اس کا یہاں پہ آپ اس کو لاک کریں، گرہ والا ایسے کر کے نیچے لے کے جا کے، اور ایک دفعہ اس میں سے گزار کے. اب سوئی آپ نے دھاگا کہاں سے کٹ کرنا ہے، اس کو اندر لے جائیں، ٹھیک ہے. اس کو اندر لے کے جائیں گے آپ، اور اندر سے ہی لیتے ہوئے تھوڑی دور سے کہیں سے نکال لیں، اور اس کو ذرا سا کھینچ کے، تاکہ یہ جب ہم کاٹیں تو یہ اندر چلا جائے گا.
کٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کوئی دھاگا نہیں ہے. سیم اسی طرح چاروں کارنرز آپ نے کرنے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے چوک دامن کا ہو گیا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میں نے سارا کام سنگل دھاگے سے کیا. ترپائی سنگل سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتانا ہے باری آتی ہے چوک کی. چوک کی جو اوپر کی سائڈ ہوتی ہے ریڈی کر لیں. ڈبل گرہ لگا کے ریڈی کر لیں. اب اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ ہے چوکس کی. یہ دیکھیں یہ چوکس ہیں. ٹھیک ہے. اکثر یہاں پر کپڑا جو ہے وہ کچا ہوتا ہے. یہاں پر پورا زور ہوتا ہے سلائی پر. تو ہم اس کو یہاں سے جب آپ کمپلیٹ کر لیں, اگر آپ کا یہ سلائی میں مشین سے نہیں ہوا یہاں سے موڑ کے, تو آپ یہاں سے بھی اس کی فنیشنگ کریں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ جگہ ہے, دھاگا لیں, یہ اندر کرنا ہے آپ نے. یہ گرہ آپ کی باہر نہیں آنی چاہیے. پہلے آپ اس کا ایک گرہ لگا لیں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو بند کرنا ہے. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور سلائی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کوسچن ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس جگہ کو آپ نے 2-3 دفعہ پکا کرنا ہے. یہ 2-3 دفعہ آپ نے یہاں سے ایسا ٹانکا لینا ہے. دوبارہ سوئی وہیں پہ لے کے جائیں. نیچے کی سائڈ پہ نہیں نظر آنا چاہیے. سوئی آپ کی اتنی اندر جائے جو اس کو پکا کر دے بس. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ سے 2-3 دفعہ کر کے آپ اس کو اور اس کو گرہ لگا دیں. اب سوئی دوبارہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کہیں پہ بھی آپ اندر سے یہاں سے اندر سے گزار کے لے آئیں. تھوڑی دور سے آپ اس کو نیچے سے یہ نیچے سے یہ دیکھیں یہاں سے نکال کے اور اس کو تھوڑا سا کھینچ کے کٹ کریں گے تاکہ جب یہ واپس اندر جائے تو یہ دھاگا اندر ہی رہ جائے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دونوں چوکس کو اور یہ اس سائڈ سے بھی آپ دیکھ لیں. یہ پکا ہو گیا. اب اس پہ اگر کسی وجہ سے بھی کھچ پڑتی ہے تو یہ پھٹے گا نہیں. تو اسی طرح سے آپ نے کمپلیٹ شرٹ کی فنیشنگ کر دینی ہے. سلیوز کی کرنی ہے. یہ سمپل شرٹ کی میں بتا رہی ہوں. تو یہ دیکھیں ہماری فائنل لک ہے. اس کے سلیوز ایسے بنے ہیں. یہ دیکھیں. اور اس کے دامن کا جو ڈیزائن ہے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.